اور ان کا یہی مزاج مبارک تھا، انہیں کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ وہ ہر کام اپنے کاموں میں صدیق اکبر پاک کو پہلی تقویت دیا کرتے تھے، فوقیت دیا کرتے تھے، اور صدیق اکبر پاک کے ساتھ والہانہ محبت کا، خلوص کا، پیار کا انداز اپنایا کرتے تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں جب یاروں میں بیٹھ کر باتیں ہوا کرتی تھی، ہر صحابی کا اپنا مزاج۔ صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کو بتایا، اے عثمان غنی آپ شرم و حیا کے پیکر ہیں، مالک بے نیاز نے آپ کو اتنا باکمال بنایا، اتنا حسن و جمال آپ کو عطا فرمایا، سخاوت میں اتنا بڑا نام و مقام رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی ہے کہ مولا بروز محشر عدل کے میدان میرے عثمان سے، میرے عثمان غنی سے حساب نہ لینا، میرے عثمان غنی کو اپنے کٹیرے میں کھڑا نہ کرنا، عدل کے میدان میں ان کو برابری میں کھڑا نہ کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے متعلق نبیوں کے نبی، نبیوں کے ہادی، نبیوں کے رہبر، نبیوں کے سپہ سالار نبی، نبی رحمت، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اپنے ہی ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھا کر فضا میں بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض و گزار ہو جائے کہ مولا تیرا عثمان اس لائق ہی نہیں اور اس قابل ہی نہیں کہ تیری مجلس و محفل بنی ہوئی ہو اور تیرا عدل و انصاف کا میدان لگا ہوا ہو، نفس نفسی کا دور ہو، میرا عثمان جو تیرا بندہ ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، اتنا شرم و حیا کا پیکر ہے، اللہ نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی، نبی رحمت سرکار نے کہ مولا یہ تیرا بندہ، میرا غلام، میرا کلمہ پڑھنے والا اس شرم و حیا کے پیکر میں ہے کہ بروز محشر تیرے عدل کے سامنے، تیری بارگاہ میں سامنے کھڑے ہو کر نہ کلام کر سکے گا، نہ جواب دے سکے گا، نہ حساب و کتاب میں وہ پرچے دے سکے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو سیدنا صدیق اکبر پاک نے جب یہ بات بتلائی، عرض کی حضور آپ کا منصب اللہ کے حضور بڑی شان رکھتا ہے۔ صدیق اکبر پاک بول اٹھے، آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر پاک میں شرم و حیا کا پیکر ضرور ہوں، میں عثمان غنی ضرور ہوں، میں سخاوت میں بھی نام ضرور رکھتا ہوں، حسن و جمال بھی کمال رکھتا ہوں، مگر ساری کوالٹی اپنی جگہ پر، مگر صدیق اکبر پاک کی مٹی کی دھول کا مقابلہ بھی عثمان غنی نہیں کر سکتا۔ جو شان رب نے اور رب کے حبیب نے آپ کو عطا فرمائی ہے، کئی عثمان آپ کے نام پر مارے جائیں، آپ کے قدموں پر قربان جائیں، مگر اے صدیق اکبر آپ کی عظمت، آپ کا رتبہ، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کی بلند شان جو رب نے بنائی ہے، ایسی شان، ایسا مقام، ایسا رتبہ ہم ٹھیک ہے نبی کا میں داماد ہوں، ذو النورین ہوں، اور دو بیٹیاں آپ سرکار کی میرے ہاں ضرور ہے، یہ اعزازی منصب میرے لیے کافی ہے، مگر جو شان و شوکت آپ کو بے نیاز نے عطا فرمائی ہے۔ صدیق اکبر پاک نے فرمایا اے عثمان غنی آپ نے جو فرمایا درست ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا خون آپ کے ہاں موجود ہے، آپ کی شان، عظمت، مقام بلند والا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں فاروق اعظم ان کا دبدبہ، ان کا خوف، ان کا اٹل فیصلہ مالک بے نیاز نے اتنا بڑھایا ہے، ان کی زبان میں اتنا دبدبہ رکھا ہے اور اتنا خوف رکھا ہے کہ اپنے تو اپنے بگانے ہی گھبرا جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، اور جو انسانوں اور مسلمانوں کو، نبی کے دیوانوں کو بدعہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ابلیس آپ کے نام سے، آپ کے سائے سے کانپ اٹھتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق
بات کھولی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے عرض کی حضور میں کہاں، آپ کہاں، آپ کا رتبہ کہاں، آپ کی عظمت کہاں، آپ کی شان کہاں، آپ کا مقام کہاں، اور آپ کا بلند والا کردار کہاں؟ میں آپ کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں آپ کا دیوانہ ہوں، آپ کے بعد ہوں، آپ کے بعد آپ کے فرامین کو ماننے والا، میں آپ کا دیوانہ، آپ کے نبی کا دیوانہ، اپنے نبی رحمت پر جان نثار کرنے والا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا ابتدائی زمانہ یہ تھا کہ آپ جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے اس وقت سیدنا صدیق اکبر پاک ایمان کی حالت میں موجود ہے، صاحب ایمان ہے، پہلے غلام صدیق اکبر پاک ہے، اور جنہوں نے جوانوں میں سب سے پہلے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا، نبی کے حکم کو تسلیم کیا، جن جان سے قبول کیا، ہر قول فعل پر عمل کر دکھایا۔ مگر صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں اے عمر اس وقت ہم صاحب ایمان تھے، نبی کے دیوانے بھی تھے، نبی کے مستانے بھی تھے، ہر بات کو ماننے کے لیے تیار بھی تھے، مگر اے صدیق ہم تو ہر گھڑی ہر قول کو ماننے والے بعد میں ہیں، پہلے تو سبقت آپ کی ہے، نام بھی آپ کا، مقام بھی آپ کا، رتبہ بھی آپ کا، عزتیں بھی آپ کی، بلندیاں بھی آپ کی، عزت بھی آپ کا، اور شانیں بھی آپ کی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں یہ اپنی جگہ پر یہ منصب بحال ہے، اپنی جگہ پر یہ شان بحال ہے، مگر صدیق اکبر پاک کی دربار میں فاروق اعظم سرکار نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر پاک اگر آج آپ صاحب ایمان نہ ہوتے کیا خبر یہاں پر کچھ اور ماحول ہوتا۔ میرے نبی کے دیوانے صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں چھپکے سے ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو شریعام اعلان نہیں کیا کرتے تھے، تو ڈر کے مارے کہ ہمیں سزا دیتے، جو بھی دین اسلام میں آ کر پہلا دیتا، نام لگاتا، نام لیتا، دین کا پیغام پہنچاتا، اسے میخیں ڈالی جاتی تھی، انہیں ریت کرم پر لٹایا جاتا تھا، اور انہیں کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا۔ صدیق اکبر پاک کی دربار میں فاروق اعظم سرکار نے عرض کی حضور یہ اعزاز